هل أنت مع من يكفرون الشيعة؟ هذه آخر نقطة في هذا الموضوع. عامتهم يمكن يكون فيها نظر، أما علمائهم أنا بالنسبة لي أرى كفره بدون تمييز. علمائهم نعم. هل أنت مع إطلاق الحريات الدينية عموما؟ الحرية عندنا لها حدود. إذا سمحوا مثلا هل يسمح في الفاتيكان أن يبنى مسجد؟ شيخ عادل، الفاتيكان هو مقر الكنيسة البابوية، في حين أن الأماكن المقدسة في السعودية هي لكل المسلمين بكافة طوائفهم ومذاهبهم. بكافة طوائفهم، وهكذا لا يسمح بالفاتيكان أيضا أن يقام به البروتستانتية مثلا. ماذا تفعل بالمسيحي؟ أين يذهب مثلا بالنسبة للكنائس؟ المسيحي مأذون له أن يصلي في بيته إذا صلى في مكان ما عندنا مشكلة، لكن أن يقرأ الجرس في أرض المملكة هم لا يقولون هذا التوجيه النبوي. طيب. التوجيه النبوي عندنا الذي نعمل به أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. طيب تمام. فإخراجهم لا بمعنى هذا متروك لولي الأمر لا شك، لكن لا يعني إقامتهم إلا للضرورة القصوى. طيب شيخ عادل، ألا يتناقض كلامك هذا يعني بأنهم يعني لا يسمح لهم بكذا وكذا مع يعني موضوع حوار الأديان؟ يعني السعودية تفتح حوار أديان معهم، ما هو الأساس إذن؟ فقط من أجل الحوار؟ أليس بحيث يأخذ كل ذي حق حقه؟ يأخذ كل ذي حق حقه في الحدود الشرعية، لأننا نحن لا نتكلم من منظور شخصي، نحن نتكلم من منظور شرعي. ولكن ألا توافق على أنه يجب أن يكون هناك مقياس مشترك؟ الحدود الشرعية من منظور المسلمين أنتم، ولكن ليس من منظور المسيحيين الموجودين في السعودية، أليس كذلك؟ أي هو جاء ليزور، ليس مواطنا. لو كان مواطن شو اسمه نصراني ربما يكون هناك نقاش، لكن أصلا هو زائر، هو يعني ضيف يمكث مدة ثم يذهب، وهو يعرف لم يأتي إلا وقد عرف النظام. ولا يطالبني أحد بأني إذا زرت بلدا أن أغير أنظمته. ليس يغير أنظمته، ولكن ألا توافق على أنك إذا زرت بلدا مثلا تتمنى أنت كمسلم أن يكون هناك مسجدا تصلي فيه بغض النظر كنت مواطنا أم لا، أليس كذلك؟ أتمنى، لكن أتمنى لا شك، لكن الحمد لله أننا عندنا بمنظور النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب يستطيع المسلم أن يصلي في أي مكان. طيب أنت قبل قليل شيخ عادل كفرت علماء الشيعة دون عامتهم كما قلت، يعني البعض قد يقول يعني إذا كان هذا ليس تعصبا فما هو التعصب إذن؟ هو ليس تعصبا إلا إذا كنت تريد أن التعصب للدين فأنا نعم متعصب، هذا لا أتبرأ منها. لا أستطيع أنا بالنسبة لقناعتي الشخصية لا أستطيع أن أقول عن شخص يعلم مكانة أبي بكر رضي الله عنه ثم يسبه ويتقرب إلى الله ببغضه والتحذير منه ولعنه، لا أستطيع أن أقول عنه مسلم. العامي يمكن أقول مغرر به جاهل، لكن الذي يعلم مكانة أبي بكر ثم يكفره وينفي صحبته هذا لا شك في كفره حتى كان سنيا. هل أنت مع مطالبة المرأة في السعودية بالحصول على الحقوق كما تقول مثلا؟ نسمع كثيرا أن هناك حقوق يعني تشعر هي أنها ناقصة. هي عندها حقوق ناقصة، لكنها ليست ناقصة لا بالنظام ولا بالإسلام، هي ناقصة بالتطبيق الشخصي عند الأزواج وعند الآباء والدولة أيضا. المجتمع ألا يفرض أيضا؟ المجتمع يفرض حدوده والدولة؟ ما أرى أن المجتمع فرض شيئا على المرأة. المرأة الآن عندنا وصلت لنا أبو زيد. يعني قيادة السيارة هل هي الأهل أم هي المجتمع لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة؟ يعني إذا كانت حقوق المرأة فقط مختزلة كلها في قيادة السيارة. جبنا مثال، نحن أوردنا مثالا شيخ عادل، فقط مثال. إيه لا هو إذا أردته كمثال أيضا لا يوجد مثال آخر إلى أن المرأة منتقصة الحقوق في المملكة، لأنها الحمد لله موظفة وطبيبة وعاملة. أنا حاورت شيخنا الشيخ بن عثيمين في هذا وأكثرت معه الحوار، وخلصنا إلى أنه من قتل نفسه فهو منتحر حتى ولو كان بحجة النيل في العدو. حتى العملية اللي يسمونها الجهادية هذه عملية انتحار حقيقة. هذا رأيي أدين الله به وأواجه الله به. هو منتحر، عاد كون الله يغفر له أو لا يغفر له هذا شيء ليس عندي. أما في حكمي أنا
أحكم عليه بأنه منتحر. أرى أن اختياري للإمامة أبلغ بكثير مع وجود ترى المناصب الأخرى يمكن يكون فيه ناس كانوا سابقين، لكن بالنسبة لهذا الوضع في عصرنا الحاضر كان قرارا شجاعا فعلا. وأرى أنه أميز من مسألة كيف اختيار شو وجه التميز؟ وجه التميز أن هذا جزء من الديمقراطية، جزء من العالم. هذا يدل أن الناس اللي اختاروا أكثر. الحرم يدل على عموم المسلمين، هذا مكان لعموم المسلمين. الحرم نعم، فالعمومية أشمل من مسألة البيت الأبيض محصور في أمريكا مهما كبر. लेकिन अच्छे इंसान को अगर लानत भेजते भाई साहब ने इतना खत्म की बात के दूसरे आवाज में आखिर के दिन पे अल्लाह ताला जब उन्हें पूछेंगे कि क्या सबूत है आपके पास, और मैंने ये कहा, फिर मैंने वापस आके जितने दारुल में अक्सर देवबंद नलवा सब लोग खत लिखा, अहले हदीस जमात इस्लामी सब लोगों ने लिखा, मैंने कहा सही कहा बोला रज़ी अल्लाह अन्हु। मैं अल्लाह की चीज आम तौर पे सहाबा को कहते लेकिन नॉन सहाबा को भी कह सकते। यजीद के बारे में इख्तिलाफ है, कुछ कहते करना चाहिए कुछ नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि रहीमुल्लाह कहना मुस्तहब है, इमाम गजाली सब अपने जमीन। और फिर मैंने कहा जो भी सही, और कहा कि आप देखेंगे जो करबला की जंग थी, कूफा के लोग ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बुलाया और उनके साथ साजिश की। अगर आप सही हदीस पढ़ते उसके अंदर लिखा थे कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो तीन चीज चाहते थे कि मैं अगर नदी यहाँ पे बैठ लूं या मुझे मक्का जाने की दो, मैं तारीख बाकी जिंदगी अल्लाह के नाम में गुजारूंगा, या मुझे कोई ऐसे देश में छोड़ो जहां मैं जंग कर सकूं। तो वो यजीद की इज्जत करने लगे आखिर में। लेकिन कूफा के लोग जानते थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा, तो उनने साजिश की हजरत हुसैन की साथ चलाओ। और मैंने ये कहा मेरे प्रेस नोट के अंदर, जो भी असल कातिल है हजरत हुसैन का रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उस पर लानत भेजता हूं। अल्लाह के रसूल के नवासे थे, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो दावा में जज़ेरा कहता हूं मैं कैसा उनके कातिल को करूं। जो भी असल और सही हदीस ये साबित होता है कि जब उनको पता चला यजीद रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि हजरत हुसैन के कत्ल से रज़ियल्लाहु अन्हु तोड़ हुए, लेकिन ये सब बात वो लोग नहीं मानते। उनकी हदीस की किताब अलग है, वो बुखारी में कहां मानते। तो आप लोग उनके साथ मिल जाते, अफसोस की बात किसे दे देगा आपको। ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि पाकिस्तान में आम तौर पे झगड़ा पता तो हमने बॉम्बे में होता ही नहीं, कि बॉम्बे में हुआ तो लोगों ने किया अपना आप क्या बोल इंटरनेट पे देखा, मैंने इस पे वेबसाइट पे क्या देखा सारे हवाले के साथ। तो लोग को गलत फहमी है कि यदि नौज बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हें हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया, उन्हें तो कत्ल किया नहीं, वो खलीफा था उस टाइम, उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म नहीं दिया, उन्हें गवर्नर था। और कूफा के लोग तो सही हदीस जब आप पढ़ेंगे, सही तारीख पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे सहाबा के बारे में, तो आपको पता चलेगा। अगर आप गलत किताब पढ़ेंगे, अगर सलमान खान की किताब पढ़ के आप फैसला लगाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का मुड़ी, तो ये हालत होगा। हम मानते हैं कुरान में और कुरान में के बाद अहले सुन्नत वल जमात का इज्मा है कि बुखारी है। आप वो दो मुसलमान भटके हुए हैं, उनके साथ मिलके आप सही बुखारी के खिलाफ जाते, क्या होगा मुसलमान को? क्या हो गया? किससे लड़ने का आपको? 40 का लोग आगे आए कोई कहते नाम के लिए। और अगर ये तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत इन्ना अल्लाह साबरीन, अल्लाह सब्र करने के साथ है। अगर हम 20 टीवी को जरिया बनाए दे इनका पूरा बोल फास्ट करने के लिए, तो उनको मुश्किल पड़ेगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि फितना 20 टीवी पे है, हम नहीं चाहते कि 20 टीवी पे फितना है। छोटा बड़ा मसला है, कितने लोग हैं, गिनती के कितने, मेरा मेन टारगेट तो सारी इंसानियत है, गैर मुसलमान है। सवाल पूछना चाहते उसमें बेशक तो प्रॉब्लम के टॉपिक के बाद में जवाब दूंगा। सवाल सुन क्या प्रॉब्लम है, तो गौर करो हदीस कुरान हदीस शरिया माशाअल्लाह हमें उनके साथ देना चाहिए तो कुरान और अल्लाह उनके साथ है। लेकिन जो गड़बड़ करके गलत चीज फैलाता है वो इतना साफ वादे तौर पर कर चुका है, जो असल में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल है, मैं उनके खिलाफ उनमें लानत है। अभी लोग बोलते हैं कि 9/11 को बिन लादेन ने किया, बिन लादेन को दोषी ठहराओ, मैं क्यों ठहराऊं? मुझे क्या पता बिन लादेन ने क्या कुछ नहीं किया। इधर
آپ بن لادن کو دوشی ڈرا وہی کو ڈرا ہوا ہے وہی تھوڑا جانتا ہوں بن لادن کا دوش بھی نہ دشمن بھی نہیں ہو اور بن لادن والے تو زبردستی تو جو لوگ بی بی سی CNN کر رہے وہی لوگ یہ کر رہے آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے افسوس کی بات ہے کیا ہو گیا مسلم امت کو افسوس کی بات ہے اگر بی بی سی مجھے آج کہتی ہے کہ بن لادن کو دوشی ڈرا میں بولوں گا جس نے بھی 3000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں وہ دوشی ہے اللہ تعالیٰ کو سزا دے انوسنٹ لوگ کا قتل کرنا حرام ہے اسلام میں سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہو اگر صرف مرڈر کے بدلے مرڈر قتل کے بدلے قتل یا اگر وہ فساد پھیلا رہا ہے اس دھرتی پہ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسان سے قتل کرتا ہے اسلام میں ایک بھی بے گناہ معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے تو جس نے بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 3000 سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا ہے میں اس کو دوشی ٹھہراتا ہوں میں ملت کا نام کیوں لوں میں بھی ملت میں انٹرویو کیا کہ نہیں کیا اب ہم تو آپ لوگ ہمارے مسلمان کس کو بھی دوشی ٹھہراتے میڈیا جو ہے نا کین میک اے ونر انٹو ہیرو ہیرو انٹو ونر ایک چیز اچھی بات ہوئی الحمدللہ اس بار یہ پہلی بار ممبئی میں محرم میں کسی نے بھی الحمدللہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی یہ لوگ کا ایک عقیدہ ہے کہ ہمیں اکثر صحابہ کو مانتے ہیں اور سب سے زیادہ نفرت کا زیادہ عمر کی رضی اللہ عنہ اور ہر محرم میں یہ 3 لوگ آئے تھے یہ پہلی بار ممبئی میں اتنا ایجولیشن ہو گیا ہم نے تو رسپونڈ کیے اور میں نے لکھا کہ اگر ان لوگ کھلا گالی دے رہے ہم لوگ کیا کر رہے کیوں بیٹھے تو پولیس اتنی چوکڑ نہیں ہو گئی ماشاء اللہ کھلا عام راستے پہ اللہ کا فضل ہے میں نے کہا مجھے 1000 گنا گالی دو کوئی فائدہ مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ہے اگر آپ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو گالی دینا بند کر دیں کہ مجھے 1000 گنا دو مجھے کوئی اعتراض نہیں تو یہ حقیقت تھی ہمیں لوگ کے جان میں میڈیا کے جان میں نہیں آنا چاہیے اور یوٹیوب یہ انٹرنیٹ ہمارا پچھلی ماشاء اللہ 7 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم خراب کریں کہ چھوٹے موٹے مسئلے کا خراب نہیں کرنا چاہتے اور ایک چیز ہے کہ اکثر یہ لوگ یہ گروپ کے لوگ صحیح راستے کا ہے تو پسند نہیں ہوتا ذاکر بھائی کی بات سن کے صحیح راستے کا ہے اسلام کا ہے قرآن ڈیگریز کا ہے تو کیا ان کی دکان بند ہوئی تو ان کو پوچھتے تھے اور اس کانفرنس میں سینکڑوں وہ فرقے لوگ تھے کیونکہ شادی بھی نہیں تو وہ یہ لوگ چاہتے تھے کس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بدنام کرے اس سے قرآن کی آیت ہے سورہ عمران 2 آیت نمبر 54 مکر اللہ واللہ خیر الماکرین انہوں نے پلان کیا پلاٹ کیا اللہ نے بھی پلان کیا پلاٹ کیا اللہ خیر الماکرین اللہ سب سے اچھا بہترین پلان کرنے والا ہے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. I know it might be too late for some brothers and sisters. I'll try to make it short, and I think everything has been said. First of all, I had like a TV program yesterday discussing this issue with some Shias. And the Shias now, they said that we have condemned what Yasir al-Habib did. And they said, look at these declarations that we have written. We have condemned that. And here I would like to draw the attention of the brothers and sisters and the Shia themselves, especially the Shia of Iraq. Especially the Shia of Iraq. I ask them, are you condemning the way he did it, or are you condemning the belief itself? Is it clear? Yani they are condemning that he was so open in cursing Aisha radiallahu ta'ala anha in public. But they are not condemning the belief itself, and they are not clarifying the position of Aisha radiallahu ta'ala anha as one of the mothers of believers, as the most beloved person to the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. And they started to argue. Anyway, unfortunately, some of our brothers from Sunnah, they were sympathizing with them. And then one of the brothers, one of the speakers, he met one of them who claimed that he is a mu'tadil, is not an extreme Shias, and he condemned these things. He said to him, let me ask you a question, which was my second question that I want to ask the panelists. That he said to him, do you love Aisha? Okay, you claim that you don't curse her, but do you love her? He said no, just is a matter of love, yes or no? Do you love her? He said, I don't love her. Clearly. And this is the person who claim, and this is one of the Shia, those who claim that they are not extreme Shias and they don't insult Aisha radiallahu ta'ala anha. And Allah Jalla wa Ala says in the Quran, I'm sure the ayah has been recited number of times, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه what? أمهاتهم. The wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are the mothers of believers. Now, another question, if you don't love her, so what? Are you neutral? You must hate her. And the other thing, in the Quran, Allah Jalla wa Ala spoke about Aisha radiallahu ta'ala anha. They always talk about Surah Al-Tahrim, and they conspired against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the very famous story. We said this is a proof against you, because had Aisha radiallahu ta'ala anha did something wrong, then the Quran would be revealed to what? To clarify the position. Because she did something very small, the Quran was revealed to explain what happened, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam and was told, informed clearly about her position. Now this is another thing, that many of them, and this is my point, they claim that they are Mu'tadil Shia, they are not extremists, they are moderate Shia, okay? And they always call for taqarub, for a closeness between Sunnah and Shia, and they say, why are you calling us this and that? Okay, this belief is common between all Shia. Now, the question we ask them, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where did he die? He died on her thigh, next to her. Now it means, and I don't want to use this, astaghfirullah, this word, but sometimes in discussion and debate you can use it. It means that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is what we tell Shia, it means that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, was foolish, because he lived with Aisha for 9 years, his wife, he died on her thigh, and he was not aware that she is, at least she had bad character, as they say. At least she deceived him. At least she is a liar. How come a person, let alone a prophet, doesn't know this about his wife? Okay, this is one thing. In fact, moreover, it means that Allah, astaghfirullah, cheated us, because he sent to us a prophet who can be easily fooled by one of his wives. How come
this. And that's why, how can any sensible person accept this? And that's why we said to the Shia, all of them, we have so many lay Shias, they don't know what is happening. We told them clearly, just use your minds. Use your minds. That's all what we want. Use your minds, and you will find that most of what you believe in doesn't make sense, let alone that it is acceptable from basic Sharia concepts. The other thing that we told them, that listen, subhanallah, we want you to read Quran. We want you to read Quran. Unfortunately, most of the Shia speakers, okay, without naming any of them, even the heroes that some Muslims are taking them as heroes, if you listen to them, they don't use any ayah of the Quran. Okay? And in fact, you feel that they are taking people away from the book of Allah Jalla wa Ala. We told them, we are not talking about Sahih al-Bukhari. We are not talking about ahadith, just the Quran. Refer to the Quran. Read the Quran. And you will see that the Quran, Allah Jalla wa Ala says, فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. And what you provoke or you invoke someone other than Allah Jalla wa Ala. Ya Hussein, you say it more than you say Ya Allah. And this is common among all Shia. Okay? And Allah Jalla wa Ala challenged. قل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Allah Jalla wa Ala challenged those who are asking someone beside Allah. Let them what? Let them create a flyer. If they can, then make dua to them. But you don't make dua. Now when they don't make dua to Allah Jalla wa Ala and they make dua to His created beings, they are indirectly insulting Allah Jalla wa Ala. And we say that it is true that insulting Aisha radiallahu ta'ala anha is an emotional thing, but it is really more dangerous that they are insulting Allah Jalla wa Ala. By what? By raising some of their imams more than the level of Allah Jalla wa Ala. So we are asking them just to read Quran. The other thing that we want them to just think about it. Read the Quran. You are talking about Isma and Khilafah. Read the whole Quran from the beginning until the end. You will see that the main concepts in Islam are clarified in the book of Allah Jalla wa Ala. Is that true? The oneness of Allah, number of ayat, the prophethood of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, belief in angels, in books, all of these were mentioned in number of ayat. Can you tell us just one ayah, direct ayah? Don't say the interpretation, the meaning of the ayah. If it is one of the main concepts, the isma of the Anbiya, then it should be clear, mentioned clearly in the book of Allah Jalla wa Ala. And the final thing that we told them, we told a basic Shia, we want you just to, first of all, read the book of Allah Jalla wa Ala. The second thing is use basic akhlaq. Basic akhlaq that all Muslims, non-Muslims agree on. Don't insult, don't cheat, don't lie. If you implement those akhlaq, you will see that this Shia sect, this Shia deen doesn't make sense because it is against the basic akhlaq of human beings. And at the end we told them, forget about Shia, forget about Sunnah. Okay, brothers, forget about Shia, forget about Sunnah. We told them, just look what will save you at the day of resurrection. Imagine that you are standing before Allah Jalla wa Ala, and when you sit there, wallahi, no, Ali bin Abi Talib will not help you. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam will make shafa'a. That what was given to him only. Other than that, no one can help you. So don't be so emotional and just follow your ancestors or your tribe or your country or your sect. Just look to what will be saving you at the day of resurrection. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال،
یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے؟ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں. دوسری بات یہ کہ فاتحہ جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں بالکل، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا فن جو ہے وہ اسلام اور دیگر مذہب، کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے. لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے سوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں. میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے. اب بالکل صحیح فرماتی ہے کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، کہانی قصہ بھی ہے. تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ. صحیح حدیث ہماری حجت ہے. ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کی شریعت کے حساب سے صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو غلط ہے. ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سارے حدیث صحیح ہے. پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثر حدیث صحیح ہے، سارے نہیں تو باقی کتابوں سے. تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا. وہ جو لوگ کمپیریٹو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کوئی باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے حدیث ثابت نہیں. لیکن ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ کم علم کی وجہ سے ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے، حکمت سے پیش آنا چاہیے اور قرآن حدیث کی دعوت دینا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کی. یہ کہنا کہ آپ غلط ہے اور شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. پیار اور حکمت کے ساتھ جس طریقے سے میں کہتا ہوں بہنوں کو مسلمان کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور اس بات کی طرف جہاں پر ہم میں یکساں ہے، کیا یکساں ہے؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، یکساں ہے، اس کے اوپر عمل کرو. تو افسوس کی بات ہے کہ ہم حکمت کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے تفرق ہے. میں نے تقریر دی تھی چنئی میں جنوری کے مہینے میں، یونٹی میں مسلم امہ، اسلام کی امت میں اتحاد. اور یہ تقریر انگریزی میں ہے جس میں میں نے فارمولہ دیا ہے کس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسلمان اتحاد میں رہیں گے، ایک ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں 3 آیت میں 103 میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اس کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھ کے، افسوس کی بات ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. چند مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں، باقی لوگ تلاوت کرتے ہیں رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار. الحمدللہ تلاوت کیجئے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. لیکن صرف تلاوت کرو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. تلاوت کرو، اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ پڑھو، اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، مراٹھی میں پڑھو، انگریزی میں پڑھو، جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو. بخاری کا ترجمہ پڑھو، صحیح مسلم کا پڑھو اور عمل کرو.
افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسی لیے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لگ جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہ فتویٰ دے دیا مان لیے. دیکھو ذاکر نائک جو اسلام میں کہتے ہیں وہ زیرو ہے، شونیہ، زیرو. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 64 میں تالا کم تم سلام پہنا بول. میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں زیرو ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھے کوئی ہاتھ بڑھانا کن، آپ اپنا ثبوت پیش کرو. ان کو تم صادقین اگر آپ سچے ہے تو قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں کوئی ہاتھ بڑھانا کن ان کو تم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے کہ اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن دینے کا، تو میں جاؤں گا بے شک. 4 مہینے دینے کا جاؤں گا بے شک. آپ نے پوچھا فاتحہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے الحمدللہ، اس میں کیا بڑی بات ہے. لیکن آپ کا مین سوال ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا اور کسی شخص کے نام کے اوپر ذریعہ بنا کے کرنا. قرآن مجید میں کم از کم 4 جگہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، مرا ہوا گوشت، خون، اور اس وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے کھانے پہ، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے کھانے پہ تو قرآن کی آیت کے حساب سے آپ کے لیے حرام ہے. تو باقی کسی کے پیر یا لینے کا اجازت ہے نہیں. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جیسے مت کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں حرام ہے. میں کیا تو کچھ اس کی اہمیت بھی نہیں. آپ کہیے آپ کی سہیلی سے، آپ کے دوست سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. اگر یاد نہیں رکھ سکتے لکھیے. قرآن دکھائیے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. تو اکثر جہالت کی وجہ سے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بہن اس غلط فہمی کا شکار ہے. کیا یہ دین کے اندر یہ دین کا مسئلہ ہے؟ لیکن اس بات پہ میں اس جواب کو ختم کروں گا. شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑے عالم تھے الحمدللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم کوئی دوسرے انسان کو سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کیا وہ ایک دین کا حصہ ہے تو وہ شرک نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے انسان کی سجدہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ دین کا حصہ ہے تو وہ مشرک نہیں ہے جب تک آپ اسے یہ نہیں سمجھائے کہ یہ غلط ہے. تو اگر انجانی میں جہالت میں اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ یہ اسے سمجھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی حسن، کہ لوگوں کو بلا اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. شیخ ابن تیمیہ کا جو قول ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو مسلمان بھائی انجانے میں جہالت میں کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو پیار سے سمجھائیے، حکمت سے سمجھائیے، قرآن کے ذریعے سمجھائیے. وہ آپس میں جھگڑا کرنے سے اختلاف بڑھیں گے اور ہم مسلمان اتحاد نہیں ہوں گے. تو میری گزارش ہے مسلمان بھائیوں سے اس سوال کے آخری جواب دیتے وقت
کہ انشاءاللہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کے اوپر چلے، صحیح حدیث پہ چلے، اس کے اوپر عمل کرے اور یہ پیغام مسلمانوں میں نہیں غیر مسلمان تک پھیلائے۔ وآخر